فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے اور نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک کی صورت میں ایک تحفہ عطا فرمایا. دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طور پر ہمیں اس مہینے میں عبادت کرنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور اس طرح ہم عبادت کریں کہ اس کا رنگ ہمیں رمضان کے علاوہ بھی نظر آئے، اور ہمیں رمضان کے علاوہ بھی عبادت کرنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے. الحمدللہ آج 26ویں سپارے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. 18واں روزہ آج گزرا ہمارا، جو دن تھا 19ویں شب لگی، اور 18واں ہی روزے کو مورخین لکھتے ہیں کہ فتح مکہ ہوئی. اور آج کی نماز تراویح میں ہم نے سورہ فتح کی تلاوت کی، اور ہم جب سورہ فتح پڑھتے ہیں تو سورہ فتح مکہ بیان کرتی ہے کہ کس طرح مکہ فتح کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک فتح کی، ایک نصرت کی جو نعمت عطا فرمائی، وہ فتح عظیم اور وہ نصرت اتنی عظیم تھی، اتنی بڑی فتح تھی کہ اس فتح کے بعد مسلمانوں کے لیے دیگر بہت سی فتوحات کے دروازے کھلے، اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تقویت ملی، بہت زیادہ طاقت ملی. تو فتح مکہ، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یا کوئی جنگ ہو یا امن ہو، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے وہ جنگ ہوتی ہے یا امن ہوتا ہے، یا کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو فتح مکہ بھی کسی سبب کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اس کا جو سبب تھا وہ سبب بنی تھی 2 سال پہلے ہونے والی صلح، جس کو مسلمان صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں. فتح مکہ 8 ہجری کو ہوئی، اور صلح حدیبیہ 6 ہجری کو ہوئی. تو وہ صلح تھی، وہ معاہدہ تھا جو بظاہر وہ معاہدہ ایسا معاہدہ تھا جو بھی مسلمان صحابہ کرام جب دیکھتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ شکست ہوئی ہے، ہمیں یہ شکست ہوئی، اور ہمیں یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسلمان بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں انہوں نے یہ معاہدہ کیا. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام قربان جائیے آپ فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. جو چیز میں دیکھ رہا ہوں، جو فتح میں دیکھ رہا ہوں، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی. یہ بظاہر تو معاہدہ تمہیں لگ ایسا رہا ہے کہ مسلمانوں نے بحالت مجبوری میں کیا ہے،
لیکن جب یہ معاہدہ ہونے کے بعد جب ہم آگے چلیں گے تو تم دیکھنا کہ یہ معاہدہ اصل میں ایک فتح عظیم کی وجہ بنے گا۔ تو اس میں بہت سی شکیں رکھی گئی۔ اس میں ایک شک یہ بھی رکھی کہ مسلمان اور کفار جو ان کے ہم اثر یا ہم خیال جو قبائل ہوں گے، کوئی بھی فریق اس کے دوسرے ہم خیال یا ہم اثر قبائل میں کسی کو بھی کوئی چڑھائی نہیں کرے گا، مطلب جنگ نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ اور اگر کسی نے جنگ کی یا کسی نے کسی دوسرے فریق کے کسی بھی حامی کے ساتھ زیادتی کی تو یہ معاہدہ ٹوٹا ہوا تصور کیا جائے گا۔ تو چنانچہ اسی طرح ہوا، 2 سال گزرے تھے تو کفار کیونکہ طاقت کے نشے میں بہت زیادہ آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے، تو انہوں نے کیا کرا، مکہ کے اندر بنو خزاعہ جو ایک قبیلہ تھا جو مسلمانوں کا حمایتی قبیلہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ تھا، ان پر چڑھائی کر دی، ان پر چڑھائی کی، ان کو مارا، قتل و غارت کی، ان کے لوگوں کو شہید کیا۔ اور جب وہ بیچارے بے یار و مددگار جب اچانک حملہ ہوا ان پہ، جب وہ پریشان ہوئے اور پریشان ہو کر جب وہ حرم شریف کعبۃ اللہ کی شریف کی طرف گئے تو ان ظالموں نے، ان کفاروں نے حرم کا بھی خیال نہیں کیا اور کعبۃ اللہ کے اندر بھی ان کو شہید کر دیا، وہاں پہ بھی ان کو شہید کیا، بے درے قتل و غارت کی، عورتوں بچوں کو بھی مارا، تقریباً 23 کے قریب ان کے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے عائشہ، انہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے زیادتی کی اور مظلوموں کو مارا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وجہ سے یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں بالکل، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، یہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے اب، کیونکہ اس معاہدے میں تھا کہ کسی کے ساتھ زیادتی کوئی فریق نہیں کرے گا، اگر کری تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے یہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اب جب معاہدہ ٹوٹا، اچھا اس میں یہ تھا، ایک اس معاہدے میں یہ بھی شک تھا کہ مسلمان اس سال تو نہیں آئیں گے، جس سال صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس سال ہم یہ واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے، آنے کے بعد یہ بغیر اسلحے کے آئیں گے اور کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ تو مسلمان آتے تھے، اور جب مسلمان جاتے تھے وہاں پہ مکہ میں کفار تھے، تو آپ یہ دیکھیے کہ جب مسلمان کعبۃ اللہ میں جاتے یا مکہ شریف میں جب جاتے تھے تو آپ کی مسلمانوں کی طرز عمل کو دیکھ کر، ان کی گفتگو کو، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کفار متاثر ہوتے تھے، اور ان کے اخلاق کی وجہ سے بہت سے لوگ، بہت سے کفار اسلام لے کر آئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی تبلیغ کی، اخلاق سے، ایک کردار سے، کہ آپ کا کردار اور اخلاق اگر اچھا ہوگا تو سامنے والا آپ کا اس سے متاثر ہوگا، اور متاثر ہوگا تو اس پہ اچھا امپریشن پڑے گا، وہ آپ کی طرح بننے کی کوشش کرے گا۔ تو مسلمانوں کا یہ بہت بڑا اثر پڑا، اس سے بہت فائدہ ہوا، بہت سے لوگ جو دار اسلام میں داخل ہوئے۔ بہرحال جب یہ معاہدہ ٹوٹا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو مدینہ منور سے ایک عظیم الشان لشکر لے کے، تقریباً 10,000 کے قریب مسلمانوں کا لشکر لے کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10,000 کے قریب، بہت بڑا عظیم لشکر تھا۔ اور آپ مکہ کی طرف جب پہنچتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو داخل ہونے کی شان آپ یہ دیکھیے کہ بڑے بڑے کفار اس میں موجود تھے مکہ کے اندر، جنہوں نے کوئی ایسا ظلم نہیں ہو جو مسلمانوں پر نہ کیا ہو، جو صحابہ کرام پر نہ کیا ہو، بے انتہا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور داخل ہونے کا ایک فاتح عظیم اور ایک ایسا عظیم الشان لشکر لے کر داخل ہو رہا ہے۔ آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی، چنگیز خان کی پڑھی ہوگی، ہلاکو خان کی پڑھی ہوگی، اقتائی خان کی، بے شمار جو ہے یہ حکمران حاکم گزرے ہیں جو فاتحانہ انداز میں دوسرے شہروں پر داخل ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ داخل ہوتے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہاں کی رعایا کو قتل و غارت کا نشانہ بناتے ہیں، مارتے ہیں، شہید کرتے ہیں، بچوں بڑوں کو نہیں دیکھتے، بے انتہا ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ طرز عمل ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیے رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ آپ فاتح عظیم ہیں،
اور جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر موجود ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ایک طرف آپ کے ابوبکر صدیق ہوتے ہیں اور ایک طرف آپ کے اسید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ ارد گرد آپ کے مسلم افواج کا حلقہ ہوتا ہے اور وہ تمام کی تمام فوج بہترین اسلحے سے لیس ہوتی ہے، بہترین اسلحے سے لیس ہوتی ہے کہ وہ مسلمان تھے جب آپ کو مدینہ سے نکالا تھا، جب مکہ سے آپ کو نکالا اور آپ بحالت مجبوری جب مکہ سے نکلے تو بہت رنجیدگی کی حالت میں تھے، اپنے غیر یار جانثار کو لیا اور کعبۃ اللہ کو ایک حسرت بری نگاہ سے دیکھا اور فرمایا کہ اے کعبۃ اللہ، اے اللہ کے گھر، اے مکہ، تو گواہ رہنا کہ دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جو مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہو، جو مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہو۔ میں مکہ تجھے بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ اور پھر قدرت نے دیکھا کہ 8 سال بعد وہی شخص، وہی اللہ کا نبی جس کو بڑی مجبوری کی حالت میں جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنا کرم فرمایا کہ 8 سال بعد 10,000 کا لشکر لے کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، 10,000 کا لشکر لے کے، اور آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اپنی اونٹنی قصوہ پر موجود ہے، اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کا جو سر مبارک ہے، سر اقدس ہے، اونٹنی کے پالان سے ٹکرا کے جاتا، ابھی جاتا، بار بار لگتا تھا۔ وہ کس وجہ سے لگتا تھا؟ وہ اس لیے لگتا تھا کہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ عجز و انکساری کا پیکر تھے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لا رہے اور عجز و انکساری سے اس طرح اپنے سر کو جھکا رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اتنی بہترین عظیم الشان فتح عطا فرمائی کہ اس شہر میں، جس شہر سے مجھے نکالا گیا، اس شہر میں مجھے اتنے بڑے عظیم لشکر کے ساتھ فاتحانہ انداز میں داخل فرما رہا ہے۔ تو یہ آپ کا یہ اخلاق تھے کہ آپ کس طرح مکے میں داخل ہوئے۔ مکے میں داخل ہوئے، سب سے پہلے آپ خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ خانہ کعبہ کی طرف گئے تو ایک روایت آتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی اونٹنی پر ہی طواف کیا۔ ایک روایت یہ آتی ہے اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ اونٹنی سے اتر گئے اور پھر آپ نے طواف کیا۔ آپ کے ساتھ اسامہ بن زید آپ کے پاس تھے جو آپ کی اونٹنی میں پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اے بلال جاؤ اذان دو، کعبہ کی چھت پہ، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دو۔ اب ہم یہاں جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، ہمارا رخ قبلہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ یہاں نماز پڑھیں، دوسرے شہر میں نماز پڑھیں تو ہم مختلف جگہوں پہ جہاں سمت قبلے کی ہوتی ہے ہم اسی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو شخص خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جائے تو اس کا رخ کس طرف ہوگا؟ اب وہ کس طرف رخ کرے گا؟ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اونٹنی، اپنی سواری پر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ قربان جائیے حضرت بلال کے کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری گھومتی ہے وہاں وہاں آپ کا رخ انور گھومتا ہے اور وہیں رخ مڑ کے اذان دے رہے ہیں، وہیں آپ کا چہرہ مبارک ہے، اور جہاں حضور کا چہرہ جا رہا ہے آپ کا چہرہ بھی وہیں جا رہا ہے اور آپ اذان فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق، یہ صحابہ کرام کا عشق تھا، یہ عقیدت تھی، یہ محبت تھی صحابہ کرام کی، تو یہ اس طرح محبت رکھتے تھے۔ تو بہرحال آپ نے طواف کیا اور ایک صحابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ آپ نے رکھا اور آپ نے ان کو خانہ کعبہ کی کنجی عطا فرمائی کہ عثمان بن طلحہ یہ خانہ کعبہ کی کنجی ہے جو آپ کو میں عطا کر رہا ہوں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی، اور اگر کسی نے آپ سے یہ لی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے۔ تو یہ آپ نے کنجی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور آپ نے حکم فرما دیا کہ جب تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کنجی آپ کے پاس رہے گی، اگر کوئی شخص لیتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ظلم کرے گا۔ تو یہ ان کی نسل در نسل ان کے خاندان میں یہ کنجی چلی آ رہی ہے۔ تو پھر آپ نے اسی حرم شریف میں ہی لوگوں کو بلا لیا کہ اب لوگ تمام کے تمام آ جائیں، خطبہ بیان کیا۔ اب اس میں مسلمان بھی تھے اور کفار بھی تھے۔ کفار بھی کون سے؟ بڑے بڑے کفار، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا،
آپ پر پتھر برسائے، آپ پر پتھر برسائے، آپ پر کچرا ڈالا، آپ پر کچرا ڈالا، آپ کے گلے میں پھندا لٹکا ڈال کر آپ کو گلا دبانے کی کوشش کی گئی، ایسے ایسے کفار موجود تھے۔ صحابہ کرام پہ بہت ظلم کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں، نیزہ مار کر آپ کو سواری سے گرا دیا، جس کی وجہ سے آپ کا حمل ساقط ہو گیا۔ صحابہ کرام پہ بڑے ظلم کیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے دیگر صحابہ کرام کو کوڑے مارے گئے باندھ کر، اور جلتی ہوئی ریت میں لٹایا گیا۔ اتنے اتنے پہاڑ توڑے، وہ سب سامنے کھڑے ہیں، اور سب سامنے کھڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے قریش، اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ آج کیا خیال، کس طرح کا برتاؤ کروں گا۔ جب آپ کی روبیلی زبان سے یہ الفاظ سنے تو ٹھہر گئے، سہم گئے، لیکن انہی کفار کے ذہن میں ایک بات آئی کہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، آپ کی یہ شان نہیں کہ آپ ہمیں کوئی سزا دیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو کریم بھائی کے بھائی ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں نہیں محسوس، ہم نہیں مانتے کہ آپ ہمیں سزا دیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ، جس نے آج اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو امان ہے، جو معافی مانگ لے گا اس کو امان ہے۔ آج میں کسی کو سزا نہیں دوں گا، آج سب کے لیے عام معافی ہے۔ جب یہ الفاظ سنے تو جتنے کفار تھے بہت شرمندہ ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے، اور بہت سے نے تو وہیں کلمہ حق بلند کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ تھے، کہ جس اخلاق حسنہ تھے بہت سے کفار صرف اخلاق کی وجہ سے ہی مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فتح عظیم، یہ نصرت عطا فرمائی، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عاجزی اور انکساری کو اپنے دامن سے باندھ لینا چاہیے، عفو و درگزر کو اپنے دامن سے مان لینا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی کسی قسم کی قوت عطا ملے، طاقت مل جائے، تو ہمیں عفو و درگزر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، لوگوں پر رحم کرنا چاہیے، لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، جو اخلاق ہے، ہمیں حضور لوگوں پر، وہ تو مسلمان نہیں تھے، کفار پر آپ نے رحم کیا، لوگوں پر رحم کرنا چاہیے، لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح مکہ اور ان جیسی جتنی بھی فتوحات جو مسلمانوں کو ملی ہیں، ہمیں ان کا چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج غالباً 1 مئی ہے، آج 1 مئی کے لحاظ سے ٹی وی پر جہاں دیکھو تو 1 مئی مزدور لیبر ڈے کے جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی نے فتح مکہ پر بات کی ہو، کسی چہرے نے فتح مکہ پر بات کی ہو۔ ہم مسلمان ملک ہیں، تو ہمارے جو بچے ہیں ان کو بہت ضرورت ہے ہمیں سکھانے کی، ہمیں اپنی تعلیمات دینے کی۔ جب ہسٹری پڑھیں گے، جب معلوم ہوگا کہ ہمارے کیسے کیسے ہیروز گزرے ہیں، کس طرح مسلمانوں نے پریشانیوں کا شکار ہو کے کس طرح ثابت قدم رہ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے اپنا وقت صرف کیا ہے، تو ہمارے بچے اس سے سیکھیں گے، اس سے ان کی اچھی تربیت اور اچھی نشو و نما ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح مکہ کے صدقے اور بھی مسلمانوں کا آج کے دور میں بھی ایسی فتوحات نصیب فرمائے، اور ایسا لیڈر عطا فرمائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرے اور عادل ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو منوانے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا